معراج میرے اور آپ کے آقا و مولا کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا ہوا وہ معجزہ قرآن ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ جو حضور کو عطا ہوا وہ معجزہ معراج ہے۔ اب جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو نہیں سکتا۔ ابو جہل نے اس پہ پراپیگنڈا کیا اور اس نے سمجھا ایسا موقع مجھے زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا۔ باقاعدہ اس نے ایک ڈھولچی بلایا جو مختلف چوکوں میں جا کے ڈھول بجاتا تھا، اور لوگ جمع ہوتے تھے اور یہ پھر پہنچ جاتا تھا وہاں اور لوگوں میں گفتگو کرتا تھا کہ یہ نئی بات سنو، یہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک گیا ہوں اور رات کے مختصر حصے میں واپس بھی پلٹ آیا ہوں، بتاؤ تو صحیح یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تو لوگ انکار کرتے، پھر یہ تمسخر اڑاتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی تو ابو جہل انہیں کہنے لگا اگر کوئی کہے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں اور رات کے مختصر حصے میں پلٹ بھی آیا ہوں تو ابو بکر تم بتاؤ کیا یہ ممکن ہے؟ تو آپ نے برجستہ کہا یہ نہیں ہو سکتا، 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے، چھو کے بھی آنا ہو تو 2 مہینے چاہیے، تو یہ بات ماننے میں نہیں آتی۔ ابو جہل سمجھا لوہا گرم ہو گیا، اب چوٹ ٹکانے پہ بیٹھے گی، کہا پھر تیرا ہی یار کہتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ان نے کہا ہے؟ تو کہا ہاں وہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے لفظ سنیے، انہوں نے کہا لئن قالہ فقد صدق فاصدقہ، اگر انہوں نے کہا ہے ان کے رب کی قسم انہوں نے سچ کہا ہے میں اس کی تصدیق کروں۔ علماء نے لکھا ہے فبذالک سمی صدیق، اسی وجہ سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا کہ آپ نے واقعہ معراج کی بلا تعمل تصدیق کی تھی، تصویب کی تھی، تائید کی تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ نہیں ہوا وہ کہتے ہیں کہ اتنی سرعت کے ساتھ ایک جسم جائے بھی اور پلٹ کے بھی آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے۔ جنوں میں سے ایک بڑا دیو ہیکل جن کھڑا ہوا، کہا کہ میں دوپہر تک مجلس برخاست ہونے تک تخت حاضر کر دیتا ہوں۔ بہت بڑی بات تھی نا، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر وہ شخص کھڑا ہوا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا، کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی تھی، تخت سامنے پڑا تھا۔ اب تخت کہاں سے آیا؟ ملک سبا سے۔ 7 کوٹھلیوں میں مکفل تھا، 60 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا۔ امام فخر الدین رازی اس دلیل کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقتدی یہ شان رکھتا ہے کہ اتنی دور سے تخت بلقیس آنے واحد میں حاضر کر دیتا ہے، تو حضرت سلیمان خود مقتدی بن کے جس کے پیچھے کھڑے ہیں اس مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی سرعت کے ساتھ اگر جسم حرکت کرے گا تو وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گا، ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں تخت بلقیس تحلیل نہیں ہوا اور آنے واحد میں پہنچ گیا۔ جب لوہے، چاندی، پیتل اور تانبے کا بنا ہوا تخت تحلیل نہیں ہوا تو جو وجود سراپا نور ہے وہ تحلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور براق پہ گئے اور وہ اتنا سریع رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔
تو اس نے تو پہلا قدم اٹھایا ہوگا تو مسجد اقصی میں جا پڑا ہوگا، اور اتنی سرعت کے ساتھ وہ رفتار کے ساتھ چلتا ہے، پھر حضور اس کی پشت پہ جلوہ فراز ہے۔ یہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جہاز چلے تو کسی میں ہے ہمت کہ اس کی ننگی پشت پہ بیٹھ جائے؟ ہوا کی مزاحمت ہی گوارا نہ ہو، پڑخ چڑھ جائیں، آگ لگ جائے، اور جو کروڑوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جا رہا ہے اس کی ننگی پشت پہ بیٹھنے والے شاہ سوار کی عظمت کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا؟ اچھا پھر اتنی سرعت کے ساتھ جائیں تو راستے میں کوئی دکھائی بھی دے تو سجھائی نہیں دیتا، اچھی طرح پہچان نہیں پاتا بندہ، یار تم گزرے تھے، کہا میں تیزی میں تھا، تو تیزی میں جو چیز نظر آئے تو اس کو پوری طرح پہچانا نہیں جاتا۔ لیکن اب اس رفتار سے جا رہے ہیں، لیکن معرفت کا عالم کیا ہے کہ میں حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضور ابھی وہاں پہنچتے ہیں مسجد اقصی میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے وہاں موجود تھے۔ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں بھی موجود تھے وہاں بھی موجود تھے، اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ پہلے چلے گئے، اور اگر پہلے چلے گئے تو پھر کیا وہ میرے حضور سے پہلے چلے گئے؟ تو جواب آیا کہ نہیں، حضور علیہ السلام تو اپنی رفتار سے جا ہی نہیں رہے تھے، حضور تو جا رہے تھے براق کی رفتار سے، اور حضرت موسیٰ گئے ہیں نبوت کی رفتار سے۔ براق بہت سری ہوگا لیکن نبوت سے سری نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے۔ یہ ایک مرحلہ مکمل ہوا۔ اب دوسرا مرحلہ، مسجد اقصی سے لے کے پہلے آسمان تک وہ نور کی ایک سیڑھی تھی، اور یہ براق سے بھی زیادہ سری و رفتار تھی، یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اور پھر تیسرا مرحلہ، پہلے آسمان سے لے کر کے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے، 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے، یہ چوتھا مرحلہ تھا، اور ہر مرحلہ پہلے مرحلے سے سری تھا۔ اور پھر سدرہ پہ جا کے جبریل نے بھی کہا کہ آگے میں نہیں جا سکتا، لو دنوت خطوۃ لاحترقت، اگر میں آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہوتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے ایک سبز نوری تخت لایا گیا جسے رف رف کہتے تھے، اس پہ حضور تشریف فرما ہوئے۔ پھر وہ کس صورت سے گیا، ان 4 مراحل سے زیادہ سری و رفتار تھا۔ رف رف کی منتہائی پرواز جب ہوئی تو میں حضرت کی روح سے فیض لے کے کہتا ہوں کہ رف رف کے بھی بس بس ہو گئے۔ اب یہ 5 مراحل اپنی انتہا کو پہنچے۔ اب یہ حضور کی ذاتی رفتار نہیں تھی، ذاتی رفتار اب شروع ہونے لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آواز آئی، ادنو منی یا احمد، پیارے رک کیوں گئے ہو، آگے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اور حضور پھر اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ڈرتے جھجکتے آگے بڑھے، کیوں؟ جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، عبد تھے نا، معبود کے حضور حاضر ہو رہے تھے، تو جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ آواز آئی، محبوب آگے بڑھیے۔ حضور نے ایک قدم اٹھایا، اب پھر فاصلہ کتنا طے ہوا ایک قدم میں؟ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک براق نے جتنا فاصلہ طے کیا، مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی نے جتنا فاصلہ طے کیا، اور پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، اور پھر وہاں سے سدرہ تک جبریل اور فرشتوں نے جو فاصلے طے کیے، پھر اس کے بعد رف رف جہاں تک گیا، ٹوٹل ان 5 مراحل میں جتنے فاصلے طے ہوئے، حضور کے ایک قدم اٹھنے سے اتنے فاصلے طے ہو گئے۔ اب یہ رفتار تھی میرے حضور کی۔ پھر ہر قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوتا جتنا پیچھے ٹوٹل قدموں سمیت فاصلہ طے ہو چکا ہوتا۔ اب کوئی حساب کر کے تو دکھائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آواز آتی گئی، بڑھ اے محمد، کریم ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے۔ 70,000 مرتبہ آواز آئی، اور حضور کے قدم اٹھتے گئے، پھر کہاں تک پہنچے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل اولابے۔ اور اس کو میرے رب نے سفر نہیں کہا یہ ابھی میرے نبی کی سیر ہے۔ کیا سمجھو گے میرے رسول کو؟ اس کی سیر اتنی سری ہے کہ تمہاری عقلیں تھک گئی ہیں، اور اگر وہ سفر کرنے پہ آئے تو پھر عالم کیا ہوگا۔ جب حضور قرب خاص میں گئے اور ان منازل کو طے کر گئے جہاں تک نہ کوئی گیا تھا نہ کوئی پہنچ سکتا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا۔ 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز تھیں، 70,000 حکایات تھیں۔ محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا، اور ڈال کر کے کہا، بما اشرفک یا احمد، اے محبوب یہ تو میں نے خود دیا ہے، اب تو اپنی چاہت بھی بتا، تیری چاہت کیا ہے۔
یہ مہمان نوازی کے تقاضے ہوتے ہیں نا، کہ سب کچھ پیش کرنے کے بعد بھی میزبان کہتا ہے کوئی اور، آپ کی کوئی پسند، تو یہ میزبانی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو سب کچھ دینے کے باوجود جھولی میں ہر چیز ڈال دینے کے بعد کہا بما اشرفک یا احمد، پیارے بتائیے آپ کو کیا دیا جائے۔ اب پھر حضور کی ڈیمانڈ دیکھیے، حضور نے مانگا کیا۔ کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اس کو آپ اختیار دے دیجئے گا، پھر پتہ چل جائے گا وہ کتنے پانی میں۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مانگیے، کیا مانگتے ہو؟ تو میں کہوں مجھے پانی دو تو آپ سمجھیں گے پیاسا ہے، میں کہوں کھانا دو آپ سمجھیں گے بھوکا ہے، میں کہوں گا میرے نام کے نعرے لگاؤ آپ کہیں گے شہرت کا متلاشی ہے، میں کہوں گا اٹھو اور میرے اوپر پیسے لوٹاؤ میں اتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے یہ تو بیچارہ غربت کا مارا ہوا ہے، اس کے اندر کی ابھی بھوک گئی نہیں ہے۔ تو کسی شخص کے ظرف کا پتہ لگانا ہو تو اس کو اختیار دے دیجئے مانگ کیا مانگتا ہے۔ اور مانگنے والے جب کوئی کمال چیز مانگ لیں، وہ کیا کسی نے کہا نا میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی، جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے۔ تو کسی کے سوال سے اس کا ظرف کھلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اب حضور کو اختیار دیا جاتا ہے محبوب مانگیے کیا مانگتے، مال و زر مانگا، دولت مانگی، یہ تو قدموں میں رلتے تھے حضور آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، تو پھر مانگا کہا بنسبتی الیک بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے، یہ میں نے غاروں میں بھی کہا، یہ میں نے پہاڑوں پہ بھی کہا، طائف کے بازاروں میں بھی کہا، مکے کی گلیوں میں بھی کہا، برستے پتھروں کے سائے میں بھی کہا، میرے سر انور پہ اوجری ڈالی جاتی رہی میں نے سر نہیں اٹھایا اور کہا کہ تو میرا رب ہے، ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار دے۔ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے، امام راضی بھی لکھتے ہیں کہ یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے۔ تو پھر اللہ نے جب بھی واقعہ معراج کی حکایت کی تو لفظ عبد سے جو ہے وہ بات کی، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور وہاں بھی سورہ نجم کے اندر بھی فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، تو یہ محبوب کی چاہت پر ہے۔ اور پھر عبدیت کا بندے کی طرف سے جو اظہار ہوگا اس کے لیے پھر 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا کہ میرے بندے تو پکارتا رہے اور مجھے رب کہہ کے پکارتا رہا، میں تجھے لبیک یا عبدی کہہ کے پکارتا رہا۔ اور وہ 50 نمازیں پھر 5 نمازوں کی صورت کے اندر باقی رہیں۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب ملتا ہے، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ہی ملے گا، اس لیے کہ اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ اور یہ تحفہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے تو عرض کیا تھا کہ ایک بار اور جائیے، لیکن میرے حضور نے کہا تھا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ عادت باری یہ تھی نا، ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتی تھی، اب بھی جاتے تو 5 نمازیں معاف ہو جاتی، لیکن کہا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اب امت کو کیا حیا نہیں کرنی چاہیے کہ 5 نمازیں امت کے لیے رہ گئی، ثواب 50 کا ہی ملے گا، اور معراج کا خاص تحفہ لے کر آئے اور کہا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ مومن کا معراج ہے، میں تو سر عرش پہنچا ہوں لیکن تمہارا معراج کیا ہے، تم سجدے میں سر جھکاؤ، دیکھنا تمہارا مالک تمہیں کتنا قرب دیتا ہے۔ جب کوئی شخص سجدہ ریز ہوتا ہے اس پہ اتنی رحمتیں اترتی ہیں، اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائے۔ تو اس کے حضور بندگی کو بجا لانا یہی بندے کی معراج ہے۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام تشریف لائے تو جبریل امین نے خود اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد پھر اقامت کہی۔ اب سارے لوگ کھڑے تھے لیکن انہوں نے حضور کو ہاتھ سے پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر، دیکھو بہت سارے لوگ ہوں، ایک متعین امام ہو تو وہ تو مصلی پہ کھڑا ہوگا ہی ہوگا۔ اب آپ سارے لوگ آئے ہیں تو میں نماز پڑھا دوں تو میں تو پڑھاؤں گا ہی پڑھاؤں گا، یہ تو کوئی کمال نہیں نا۔ کمال تو بنتا جب سارے علماء ہوں، پھر پتہ چلتا ہے کون مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اب سارے ہی نبی ہیں، اللہ اکبر، ان میں نوح نجی اللہ بھی ہیں، ان میں موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، ان میں عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں، آدم صفی اللہ بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی چراغ حسن لیے کھڑے ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں۔ اب پتہ چلے گا نا مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے۔ فقہی اصول کیا ہے مصلی پہ؟ احق بالامام عالمہم بالسنہ، جو جب سارے لوگ پڑھے لکھے ہوں تو پھر امامت کے مصلی پہ کون کھڑا ہوگا۔ ہمارا فقہی
اصول یہ ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا. تو پھر جب سارے نبی کھڑے تھے اور وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا تاج بھی سر پہ رکھے ہوئے تھے، لیکن مصلی پہ حضور آئے، اس بات کا اعلان ہے صف انبیاء میں سب سے بڑا عالم ہے تو آمنہ کا لال ہے. اچھا سارے اگر عالم ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون ہوگا؟ ثم اورعهم، جو سب سے متقی زیادہ ہو وہ مصلی پہ کھڑا ہو. اللہ اکبر. اب ہزار مہینے تک جو ہے وہ عبادت کے لیے کھڑے ہونے والے انبیاء بھی موجود ہیں، لیکن مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ حتی تتورم قدما، وہ محبوب کہ جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے رب کہتا ہے چادر اوڑھنے والے محبوب ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر. اس محبوب کو مصلی پہ کھڑا کر کیا جا رہا ہے. اچھا اگر سارے متقی ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون ہوگا؟ ثم اقرأہم، جس کی قرات اچھی ہو، جو پڑھتا اچھا ہو. اب صف انبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود ہیں. کہتے ہیں جب پڑھتے تھے جانور رک جاتے تھے. اللہ اکبر. اللہ نے ان کو جو لہجہ دیا ہوا تھا، لیکن مصلی پہ حضور کو کھڑا کیا جا رہا. اس لیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر کی نماز تھی، حضور تھے، سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، ابھی تک نشہ ہی نہیں اترتا. اچھا اگر سارے ہی قاری ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون ہے؟ ثم احسنہم وجہا، جو سب سے سونا ہو وہ مصلی پہ آئے گا. اب یوسف بھی صفوں میں کھڑے ہیں علیہ السلام، انبیاء بھی صفوں میں کھڑے ہیں، وجیہ اللہ بھی صفوں میں کھڑے ہیں، ہر نبی اللہ کا سونا ہوا ہے، لیکن حضور مصلی پہ کھڑے ہیں. حضرت یوسف کو اعتراض نہیں ہوتا، وہ جانتے ہیں میں حسین ہوں تو یہ آسن ہے، میں جمیل ہوں تو یہ اجمل ہیں، میرا حسن ان کے حسن کا پرتاؤ ہے، تو اس لیے حضور مصلی پہ کھڑے ہیں. اچھا یہاں ایک بات اور بتاؤں گا اگر آپ کی توجہ ہو، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ضابطہ بیان کیا ہے یہ استحبابی ضابطہ ہے، اس کے برعکس بھی ہو جائے تو نماز ہو جائے گی. بڑا سونا جمیل حسین پیچھے کھڑا ہو اور کالے رنگ کا جو ہے وہ نقوش بھی خوبصورت نہیں ہے آگے کھڑا ہو تو نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا قاری پیچھے کھڑا ہو، کم درجے کا قاری مصلی پہ کھڑا ہو، نماز ہو جائے گی. بڑا پڑھا لکھا عالم دین پیچھے کھڑا ہو، کم درجے کا عالم آگے کھڑا ہو، نماز پھر بھی ہو جائے گی. انتہائی تہجد گزار شب زندہ دار پیچھے کھڑا ہو، لیکن آگے کھڑے ہونے والا تہجد گزار نہیں بھی ہے لیکن متقی ہے، پھر بھی نماز ہو جائے گی. یہ استحبابی ہے کہ یہ ترجیح ہونی چاہیے، لیکن اس کے برعکس بھی ہوگا تو پھر بھی نماز ہو جائے گی، حرج کوئی نہیں. لیکن ایک وصف ایسا ہے، ایک ترجیح ایسی اگر وہ نہیں ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ جنسی تفوق. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ماں افضل ہے یا بیٹا؟ ماں. پھر ماں قاریہ بھی ہو بیٹا قاری نہ ہو، ماں عالمہ بھی ہو بیٹا عالم، ماں حافظہ بھی ہو بیٹا حافظ نہ ہو، اور ماں متقیہ بھی ہو بیٹا متقی بھی نہ ہو، اور ماں سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہو اور بیٹے اس درجے پہ نہ ہو، اور پھر ماں ہونے کے ناطے سے شرف بھی ہے. اب گھر میں بیٹے کوئی ماں کے پاؤں دبا رہا تھا، کوئی ماں کے کندھے دبا رہا تھا، کوئی ہاتھ چوم رہا تھا، چلتے چلتے اذان ہو گئی، باہر شدید بارش ہو رہی تھی، پروگرام بن گیا گھر میں نماز پڑھا لیں. مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ ماں یا کوئی بیٹا؟ افضل کون ہے؟ ماں. قاریہ بڑی کون ہے؟ عالمہ بڑی کون ہے؟ لیکن پھر ماں کو مصلی پہ ہونا چاہیے. کیوں ماں مصلی پہ کھڑی نہیں ہوتی؟ ایک وصف ایسا ہے جو ماں میں نہیں، اور وہ کیا ہے؟ جنسی تفوق اس کو حاصل نہیں ہے. الرجال قوامون علی النساء، مردانہ پن زنانہ پن سے افضل ہے، رجولیت نسوانیت سے افضل ہے. تو رجل ہونا، مرد ہونا، مردانہ پن، یہ وہ وصف ہے جس نے ماں کو پیچھے کر دیا، بیٹے کو آگے کر دیا. عزت اپنی جگہ، سلوٹ اپنی جگہ، سلام اپنی جگہ، علم اپنی جگہ، زہد تقوی اپنی جگہ. بیٹے کہ امی ہاتھ جڑے ہیں، تیرے پاؤں بھی چومتے ہیں، تیرے تلووں کا دہن بھی پیتے ہیں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے، مصلی پہ ہم نے جانا ہے، اس لیے کہ جنسی طور پہ فضیلت ہمیں حاصل ہے. میں کہتا ہوں سارے فضائل حضور کو حاصل تھے، سارے کمال حضور کو حاصل تھے، سارے نبی بھی پیچھے کھڑے ہو گئے. جبریل ہاتھ باندھ کے عرض کرتا، حضور ساری عظمتیں اپنی جگہوں پہ،
لیکن میری مجبوری ہے کہ میں نور ہوں اور آپ بشر ہیں، اس لیے مصلی پہ کھڑا ہونا میرا حق ہے، مجھے جنسی تفوق حاصل ہے، میری مجبوری ہے، ادب سے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں آگے کھڑا ہونا میری مجبوری ہے۔ لیکن جبریل اقامت پڑھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، حضور کو آگے کھڑا کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ وصفی اعتبار سے بھی حضور افضل ہیں، جنسی اعتبار سے بھی حضور ہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى، وہاں تو ہے نا خرا موسیٰ ذائقہ، حضرت موسیٰ نے جب تجلیات کو دیکھا تو بے ہوشی طاری ہو گئے، اور یہاں کیا سورہ نجم اٹھائیے نا کہ پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا، پھر اس نے جلوے دکھائے نا، تو فرمایا افتمارونہ علی ما یری، تم اس بات پہ بحث کر رہے ہو کہ اس نے دیکھا کہ نہ دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، سنو پھر اس نے ایک بار نہیں 2 بار دیکھا، تم ایک بار کے بارے جھگڑ رہے، اس نے پھر دوبارہ دیکھا، اس نے بار بار دیکھا۔ آگے ذرا دیکھیے، قرآن بتاتا ہے جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی، دل نے کہا یہ وہی ہے۔ تو پہلے دل نے دیکھا تھا، اب آنکھ نے بھی دیکھ لیا۔ اب میں آپ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو، معراج کیا ہے؟ تو پوری گفتگو سے یہ خلاصہ آپ کے اندر اتار لے، جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں میں آ جائے تو معراج ہوتی ہے۔ جو دل میں رہتا ہو، درد بن کے رہتا ہو، جس کی اڈیک ہو، جس کی آس ہو، جس کی امید ہو، جس کے لیے تڑپ ہو، جس کے لیے بے چینیاں ہوں، جس کے لیے اضطراب ہو، جس کو دعاؤں میں مانگا جائے، جس کو تمناؤں میں طلب کیا جائے، جس کے لیے منتیں مانی جائیں، جس کے لیے وظیفے پڑھے جائیں، جو دل میں رہتا ہو جب آنکھوں کے سامنے آ جائے تو صحیح تو معراج کہتے ہیں۔ جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ اور یہاں ایک اور جملہ کہتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نظارہ دیکھا جائے، کوئی منظر دیکھا جائے تو ناظر تعریف کرتا ہے نا کہ واہ واہ کیا منظر تھا۔ آپ دنیا کے اوپر جاتے رہتے ہیں، مناظر دیکھتے ہیں تو واپس آ کہتے ہیں کیا منظر تھا۔ یہ گرمی چمکنے والی ہے، لوگ شمالی علاقہ جات میں جائیں گے تو واپسی آ کے بتائیں گے کیا منظر تھا، خوب پہاڑ تھے، کوساروں کا رنگ کیا خوبصورت تھا، پھوٹتے جھرنے، بہتی ندیاں، کیا رنگ تھا یار، کیا موسم تھا، کیا خنکی تھی، کیا جمال تھا۔ اقبال بھی گئے تھے نا، اور واپس پلٹے تو کسی نے دیکھا کہ کیا دیکھ کے آئے ہو، تو اقبال نے کہا من خدارا آنجا دیدم بے حجاب، میں نے اس کے جلوے وہاں بے نقاب دیکھے ہیں۔ تو جب کوئی نظر منظر کو دیکھتی ہے تو پھر تعریف تو کرتی ہے نا۔ تو یہی ہوتا ہے نا کہ نظر منظر کی تعریف کرتی ہے، لیکن معراج کی شب پہلی بار ایسا ہوا جب حضور کی نظر نے اس منظر کو دیکھا تو منظر پکارنے لگا ما زاغ البصر وما طغى، واہ واہ کیسی آنکھ ہے، نہ جھپکتی ہے نہ حد سے آگے گزرتی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا منظر نے نظر کی تعریف کی۔ تو حضرت موسیٰ تقاضۂ رویت کرتے ہیں، مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملتا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہاں محبوب سوئے ہیں، جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ پہلے تو کہا کہ کنڈی نہیں کھڑکانی، جبریل تیرے لیے میرا محبوب اٹھ کے دروازہ کھولے۔ اللہ اکبر، کہا چھت سے سوراخ کرو اور جا کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ سوراخ کیا اور وہاں سے گزرے، پھر حضور کے قدموں پہ آئے۔ محبوب کو اب جگا لوں؟ کہا نہیں، میرے محبوب کے قدموں پہ ہونٹ رکھ دے۔ اب جبریل حضور کے قدموں کو چومتے ہیں۔ یہاں ظہوری صاحب بھی مجھے یاد آئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے۔ سادہ لہجہ ہے لیکن کتنا دل نشین ہے۔ بشرط چادر تان کے ستا، ذرا غور کیجئے، بشرط چادر تان کے ستا، نور چمے پہ اتلیاں، ذرا منظر تو تصور میں لائیے۔ بشرط چادر تان کے ستا، نور چمے پہ اتلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں۔ پھر بشرط اگے لنگ دئی جاوے، نوری رہ گیا تھلے، جس ویلے انہوں ود دیاں ویکھیا، آکھے بلے بلے بلے۔ جبریل حضور کے قدم چوم رہے ہیں، حضور بیدار ہوتے ہیں۔ کہا جبریل کیا بات ہے؟ تو جبریل نے کیا کہا؟ ان اللہ اشتاقا الی لقائک یا رسول اللہ، حضور آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ پھر حضور کا سینہ شک کیا گیا، قلب اطہر سینے سے نکالا گیا، آب زمزم سے غسل دیا گیا، اور حضور اس منظر کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ شارح صحیح بخاری، آپ نے عینی شریف میں لکھا ہے، یہ بخاری کی شرح ہے، حضور کا قلب اطہر نکالا گیا تو جبریل نے حضور کا دل دیکھا تو جبریل تو آشش کر اٹھا، واہ واہ کیسا دل ہے
جس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ حضور کا قول بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں، جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ کن بلندیوں تک گئے، کن رفعتوں تک گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرواز کتنی بلند تھی، یہاں عقل بے بس ہو جاتی ہے، جبریل بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بلکہ جب سدرہ پہ گئے نا تو ہاتھ جوڑ کے کہا لو دنوتو خطوۃ لترکت، ایک بال بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن وہاں ان کی بھی حد ہو گئی، اور مصطفیٰ کریم وہاں تک گئے جہاں کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچ جاتا۔ آگے رف رف سبز نوری تخت آیا، حضور وہاں بیٹھے، پھر ایک مقام پہ آیا کہ رف رف بھی تھک گیا۔ اعلیٰ حضرت بولے رف رف تیرا فر فر گیا، 7 فلک طے کر گیا، تا ہفتمی گوہر گیا، کیا بتائیں کیا کر گیا۔ اور پھر رف رف کی بھی منتہائے پرواز ہو گئی، تو ان بلندیوں تک پہنچے۔ رب کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان کو ایک دوسرے پر بلندیاں عطا کی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسا ہے جس سے رب نے کلام کیا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو درجوں میں سب سے اوپر چلا گیا۔ تو ان رفعتوں تک میرے حضور پہنچے جہاں کسی کا نہ تخیل پہنچ سکتا ہے، نہ کسی کا تصور پہنچ سکتا ہے، نہ کسی کا وہم پہنچ سکتا ہے، نہ کسی کا گمان پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی، حتیٰ سعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں فوقانیات میں چلا گیا۔ روح پرواز کر سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں 1 عرش آیا، 2 عرش آئے، حتیٰ کہ 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں، عرش بہت سارے ہیں۔ عالم امکان اور عالم وجوب کے درمیان عرش عالم برزخ ہے، پردہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ کوئی اپنی تجلی ڈالتا ہے تو عالم برزخ پہ ڈالتا ہے، اور عرش سے تجلیات چھن کے دنیا پہ آتی ہیں، اگر ڈائریکٹ آ جائیں کوئی تاب بھی نہ لا سکے۔ اور عرش ایک نہیں، بہت سارے۔ وہ کہتے ہیں میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے ہیں، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں۔ میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں۔ تو آواز آئی ارجع لا وصول لک، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلاب کمالہ۔ ایک بزرگ فرماتے تھے اگر کسی کو تم برائی میں بھی دیکھو تو یہ سوچو ہو سکتا ہے اس کی زندگی کی آخری برائی ہو، پھر وہ توبہ کر لے، اور میری زندگی کی ہو سکتا ہے یہ آخری نیکی ہو، مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو مرتبہ کمال پہ پہنچے لڑک گئے، بڑے بڑے لوگ تھے لیکن انجام ٹھیک نہیں ہوا۔ بلعم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، اور جب ہاتھ پھیلا کے منہ پہ ہاتھ پھیرتا تو ہاتھ بعد میں منہ پہ جاتے، قبولیت پہلے ہو جاتی۔ لیکن اسی کے بارے میں قرآن نے کہا نا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ زبان لٹک گئی تھی، زمین چاٹتا تھا، چونکہ اس کے ہاتھ نبی کے خلاف اٹھ گئے تھے۔ اس نے سمجھا تھا میں مستجاب الدعوات ہو گیا ہوں، اب جو چاہوں جس کے بارے چاہوں بد دعا کر دوں، لیکن بد دعا اپنے حق میں نکل گئی، زبان لٹک گئی۔ اس لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ تو اس لیے ہر وقت ڈرتے رہو۔ ابھی ملیکہ کہتے ہیں میں نے 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے، 30 اصحاب رسول سے، تو میں نے ہر شخص کو فکر مند پایا ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے، انجام ٹھیک ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کے بارے میں میرے رسول کی زبان سے لفظ نکلے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ایک چڑیا کو دیکھ کے شاخ پہ بیٹھی ہے، کہا واہ چڑیا کتنی موج ہے تجھے، ایک شاخ سے اڑتی ہے دوسری شاخ پہ بیٹھ جاتی ہے، اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، پھنسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی دیکھیے، ان الشیطان یفر من ظل عمر، عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر برابر سرابر بھی چھٹ گئے تو غنیمت جانیں گے، اگر برابر بھی چھٹ گئے تو پھر بھی غنیمت جانیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں تقوی سے عبارت تھی اور اللہ کی خشیت، جن کے سینوں کا نور تھا اور باطن کا سرور تھا۔ ہمارے بہت سارے معاملے اور بہت ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ ایسے اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس طرح ہم نے اس دنیا سے کبھی جانا ہی نہ ہو۔ اس لیے دنیا کی بے رغبتی، دنیا کی بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا کیا جائے۔ اس پر صوفیاء نے جو بات کہی وہ بہت خوبصورت کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، کہ کشتی پانی میں رہتی بھی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر آنے بھی نہیں دیتی۔ تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ اگر تم دنیا میں رہو گے تو خیر ہے، اگر دنیا تمہارے اندر رہی تو پھر کچھ نہیں بچ پائے گا۔ کشتی پانی میں رہے تو خود بھی تیرتی ہے، اوروں کو بھی تراتی ہے، لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا۔ اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آج ہم اس کی چوکھٹ پہ آ جائیں، کل تو آنا ہی آنا ہے۔ پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتے پھریں گے، کیا اچھا ہو کہ خود کھلے منہ سے اس کی رحمت کے دروازوں پہ آ جائیں۔ اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان، او بھاگنے والے انسان، او نسیان کے پتلے، او بھولے ہوئے، او بھٹکے ہوئے، راستہ چھوڑ کے جانے والے، مالک کی رحمت کی آغوش کو ترک کر دینے والے، آجا پلٹ کے، ما غرک بربک الکریم، آجا تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ قبل اس سے وہ ماننے سے انکار کر دے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، پھر بندہ ہاتھ کاٹے۔ کسی نے چیخ چیخ کے مجھے کہا تھا، کوئی رو رو کے ترلے منتیں کر کے مجھے کہتا تھا، میں اس کی بات کو نہ سنا، کاش کہ اس کی پکار کو سن لیا ہوتا، اس کی آواز پہ لبیک کہہ دیا ہوتا اور میں اس کے ساتھ چل پڑتا اور وہ مجھے انگلی تھام کر محمد عربی کی چوکھٹ پہ پہنچا دیتا، تو آج یہ رسوائیاں میرا مقدر نہ ہوتی۔ صاحبو آؤ، کتاب رحمت آواز دے رہی ہے، کتاب رحمت تمہاری انگلی تھام رہی ہے اور تمہیں حضور کی چوکھٹ تک پہنچا رہی ہے، اور آمنہ کا لال تجھے اپنے دامن میں لے کے رب سے مغفرت اور بخشش کا پروانہ لے کے دے رہا ہے۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ، قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ اور تھوڑی سی زندگی باقی ہے، بہت زندگی کاٹ چکی، آوارگی میں کاٹ دی اور گناہوں میں کاٹ دی، منمانیوں میں کاٹ دی، خواہشات نفس میں کاٹ دی۔ آئیے ابھی سے اپنے اندر کو تبدیل کر لیجیے، اپنے احوال کی تبدیلی کا عزم مسمى